ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کرتے ہیں، آپ کا ذکر پاک کرتے ہیں، سعادت ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اچھا، یہ بہت سارے بزرگوں کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا، کوئی ایک بزرگ نہیں۔ دن رات یاد الہی میں گزرتا، لیکن آپ کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پچھلی رات کا وقت تھا، میں بیت اللہ شریف میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، یا اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہ پہنچے ہوں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ تیرے بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ رو رہا تھا اور بڑا دردناک لہجہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جو خوف خدا میں روتے ہیں یہ دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ عشق رسول میں رونے والے اور خوف خدا میں رونے والے، ان کی صحبت تو نہ رونے والوں کو بھی رونے والا بنا دیتی ہے، چہ جائے کہ اگر صحبت میں بیٹھے ہی اچھے لوگ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کی جدائی میں سرکار نے کھجور کے خشک تنے کا سہارا چھوڑا اور منبر پر بیٹھے تو وہ کھجور کا خشک تنا رسول اللہ کی جدائی میں رونے لگا، صرف خود نہیں رویا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اب یہ بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر، اور پچھلی رات کا وقت، یہ پچھلی رات کو رونے رلانے سے بڑی خاص حیثیت حاصل ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اللہ کی رحمت خود بلاتی ہے بندے کو۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اور مالک بلا رہا ہے، جو مرضی ہے مانگو، کمی تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بن بلائے کوئی اس سے مانگے تو وہ دے دیتا ہے، اور جب بلا رہا ہو کہ مانگو، اس کی بارگاہ میں جانے سے ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا بستر اور ہماری نیند۔ وہ بھی کیا نیند ہے جو خدا کے بلانے پر بھی حاضر نہ ہونے دے۔ یہ پچھلی رات کا جاگنا اور اٹھنا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ السلام پر تہجد فرض تھی، اور مجھے لگتا یہ ہے، فرمایا پیارے تہجد تجھ پر فرض ہے، تو تہجد میں اٹھتا ہے، محبوب تیرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تیری شب بیداریوں کا صدقہ تیری امت کو میری رحمت بلاتی رہے گی۔ آپ دیکھیں اور سوچیں، پچھلی رات ہے، پہلے آسمان پر رب خود جلوہ گر ہو کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اس میں قید کوئی نہیں ہے، نیک مانگیں، گناہگار مانگیں، شریف مانگیں، کمینے مانگیں، کوئی نہ فرمایا کوئی بات نہیں، بندے تو میرے ہیں نا۔ احساس نہیں ہے بندوں کو رب بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کافر تھا، اس نے کہا جی میں رات رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مہمان ٹھہرا لیں، کھانا کھلائیں، یہ وہ۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، دین بدل، کلمہ پڑھ، پھر میں رات رکھوں گا۔ اللہ کی محبت میں کہا۔ وہ بھی تکڑا تھا، اس نے کہا روٹی کے لیے تو میں دین نہیں بدلتا، اب رات گزارنے کے لیے میں دین بدلوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیری مرضی، میں تو رب کے لیے ٹھہراتا ہوں۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم 70 سال سے وہ مجھے نہیں مانتا، میں بھی تو روٹی کھلا رہا ہوں۔ 70 سال ہو گیا نہیں مانتا، میں روٹی کھلا رہا ہوں، تجھے کیا ہوا؟
اگر تو اسے روٹی کھلا دیتا بتا تجھے کیا ہو جاتا، بندہ تھا نا میرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خود گئے پیچھے بھاگ کر، اس کو پکڑ کے لائے۔ دیکھیں یہ اللہ کے بھی کیا رنگ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے تمام نبیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے، اور سرکار کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں تمام نبیوں سے۔ حضور کے بعد تمام مخلوق میں افضل ترین ہستی اس کافر کی تلاش میں نکلی، اسے پکڑ کے لائے، اسے ٹھہرایا، کھانا کھلایا، اس نے کھانا شانا کھایا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے کہا تھا جاؤ دین بدلو وگرنہ میں نہیں ٹھہراتا، اور اب آپ نے ٹھہرا لیا ہے تو خیریت ہے، بات کیا ہوئی؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ابراہیم، وہ مجھے نہیں مانتا میں روٹی دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ 70 سال ہو گئے، اور تو اسے آج ایک مرتبہ کہا تو تو نے کہا دین بدل لے۔ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے تو میں تجھے واپس لایا ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم مجھ پر دین پیش کرو، میں وہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، ایک کافر کے لیے اپنے نبی سے یہ بات کرتا